محترم سامعین، ناظرین، حاضرین، غیر حاضرین، خواتین، وطنی برادران، نوجوانان ہندوستان، ہمارے یوٹیوب چینل خطیب ریگستان پر آپ کا سواگت، تہ دل سے استقبال، خیر مقدم، السلام علیکم۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کیا ہے جمعیت علماء ہند، کس نے دیکھا تھا اس کا خواب اور کس نے رکھا تھا اس کا سنگ بنیاد، کس کی قربانیوں کا ہے ثمرہ اور نتیجہ، یعنی کس نے بویا تھا وہ بیج جس سے کشت جمعیت ہوئی آباد۔ آئیے تھوڑا پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ 20ویں صدی کے ابتدائی ایام ہندوستانی مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل ترین اور کڑی آزمائشوں کے دن تھے۔ ایک طرف مذہبی اقدار پہ حملہ ہو رہا تھا تو دوسری طرف سیاسی اور سماجی سطح بھی پسماندگی کی شکار تھی۔ ایک طرف اسلامی نظریات خطرات کے چوراہے پر کھڑے تھے تو دوسری طرف معاشی اور اقتصادی حالت بھی قابل رحم تھی۔ ایسے حالات میں ہندوستان کو بچانا بھی ضروری تھا تو ایمان کی حفاظت بھی لازمی تھی۔ جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسلام کی شان کو بچانا بھی ضروری تھا۔ ان حادثات اور مصائب کی اس سنگین وادی میں گھری ہوئی قوم کو بچانے کے لیے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس کی چہار دیواری سے باہر قدم نکالا، جن کے بارے میں کسی صاحب نظر نے کہا تھا کہ وہ دین کی حقیقت تھے، اسلامی علوم کی بصیرت تھے اور بدلتے حالات کی واقفیت تھے اور حوصلہ مندانہ فیصلہ کی قوت تھے اور عمل کی وہ غیر معمولی طاقت تھے اور واقف راہ طریقت پر مشتمل ایک العزم پیکر شخصیت تھے۔ انہوں نے قوم کی ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگانے اور انگریزوں کو ملک بدر کرنے کے لیے سب سے پہلے علماء کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر علماء متفق ہو گئے تو 100 جہتی ملت بھی کسی نہ کسی طرح ایک ہو جائے گی۔ چنانچہ 1917 میں مدرسہ عربیہ انوار العلوم گیا بہار میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں حضرت مولانا سید سلمان ندوی اور قاری سلیمان شاہ جیسے اکابرین امت نے شرکت کی۔ ان کی موجودگی میں انجمن علماء بہار کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی جو 1919 میں جمعیت علماء ہند کے نام سے کنورٹ ہو گئی۔ 1919 میں سرزمین دہلی میں خلافت کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس خلافت کانفرنس میں ایک پیشکش یہ بھی آئی تھی کہ انجمن علماء بہار کو جمعیت علماء ہند سے تبدیل کر دیا جائے۔ اس پیشکش کو منظور کر لیا گیا اور کانفرنس کے بعد علماء کا مکھن سید حسین شاہ کی درگاہ پہ حاضر ہوئے، جس میں حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے اکابرین نے انجمن علماء بہار کے دائرے کو جمعیت علماء ہند بنا کر پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں عام کرنے پر زور دیا اور حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کو عارضی صدر بنا دیا گیا۔ عارضی اس لیے کہ انتظار تھا میر کارواں کا، جو جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، یعنی ان دنوں شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تھے۔ جمعیت علماء ہند کا صحرا ان کے ہی سر جاتا، سجتا اور جچتا ہے کیونکہ یہ جو درخت ہیں ان کا بیج انہوں نے ہی بویا تھا۔ اگرچہ جمعیت کا سنگ بنیاد مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا اور اس کا خواب حضرت مولانا ابو الکلام آزاد نے بہت پہلے 1911 ہی میں دیکھ لیا تھا،
مگر اس سے بھی پہلے 1878 میں ثمرۃ التربیہ اور 1910 میں جمعیت الانصار اور 1915 میں تحریک ریشمی رومال کی داغ بیل شیخ الہند نے ہی ڈالی تھی۔ اب کیا ہے ثمرۃ التربیہ اور جمعیت الانصار اور تحریک ریشمی رومال، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔